جاتی ہیں، اور پھر صبر نہ کرنے کی وجہ سے دو خاندان جو ہے وہ سال دو سال میں اجڑ کر رہ جاتے ہیں، کسی کے پاس کچھ بچتا نہیں۔ اگر صبر ہوتا آدھی لڑائی ختم ہو جاتی، آدھی چلو پریں پنچایت میں ختم ہوتی، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ صبر ایک پریکٹس ہے، یاد رکھیے گا، صبر ایک پریکٹس ہے، پریکٹس سے آتی ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہمت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں پریکٹس کرائے کون؟ پریکٹس کرائے کون؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ باتیں ہمارے سامنے بیان ہی نہیں ہوتی۔ عقل اور دماغ تیار کیسے ہو، سوچ کیسے بنے؟ گھروں میں نہیں باتیں ہوتی، گھروں والوں کو کیسے پتہ چلے، عورتوں کو کیسے پتہ چلے؟ یہ ایک اس دور کی بہت بڑی خامی ہے کہ دین ہم سے چھپ گیا ہے۔ اور جب یہ سورج نکلا ہوا ہے، سورج نور دیتا ہے، لیکن آپ دیکھتے نہیں ہو، دھند اور بادل آ جائیں تو نور نیچے آتا ہے؟ نور نیچے نہیں آتا۔ تو یہ قرآن مجید میں نور موجود ہے، یہ روشن کتاب ہے، لیکن اس کے آگے بادل ہیں، اس کے آگے ہماری جہالت کے پردے ہیں۔ اس کی کرنیں ہمارے گھروں میں آئیں تو یہ مسئلے حل ہوں، ہماری مارکیٹوں کے جھگڑے ختم ہوں، خاندانوں کی لڑائیاں مٹیں، لیکن نور رکا ہوا ہے، آگے جو ہے نا اس کے پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، وہ باتیں ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، اور اس کے اوپر غور و فکر کا وقت ہمیں نہیں ملتا ہے، موقع نہیں ملتا ہے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ زندگی کے سارے معاملات، ان کی کامیابی جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ آپ جو باہر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ جو گاڑیاں چلا رہے ہیں، آپ جو دکانداری کر رہے ہیں، آپ جو زمینیں خرید رہے ہیں، اچھا لباس خرید رہے ہیں، ان کی چاشنی، ان کی مٹھاس، ان کا نور، ان کا سرور، ان کا قرار، ان کا چین، خدا کی عزت کی قسم ہے وہ سارے کا سارا اس کلام الہی میں اور رسول اللہ کے فرمان میں موجود ہے۔ لیکن ہماری مثال پتہ کیسی ہو گئی ہے؟ ہماری مثال ایسی ہو گئی ہے کہ تھان کپڑے کا لے لیا ہے، درزی کو نہیں دیں، درزی کو دیں گے تو وہ سی کر ہمارے اوپر پہنائے گا نا۔ نعمتیں ساری موجود ہیں، ان کا قرار اور ان کا درست استعمال، ان کا حقیقت میں استعمال کیسا ہے، وہ آپ کو منبر رسول سے پتہ چلے گا کہ جہاں سے ذات مصطفیٰ گرامی علیہ السلام کے فرمودات پیش ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، پھر وہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ بھی دیں گی اور ہمیں نقصان سے بھی بچائیں گی۔ تو قابل صد احترام میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، حضور سرور کائنات علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دے دیا، حدیث جو میں نے پیش کی کہ صبر آدھا ایمان ہے اور یقین اس کے ساتھ جڑتا ہے تو پورا ایمان ہو جاتا ہے۔ اب صبر کی تعریف کیا ہے وہ بھی سن لیں تاکہ صبر کے وسیع معنی ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں بھی آ جائیں اور یاد بھی ہو جائیں۔ صبر کا لغوی معنی ہے روک لینا۔ صبر کا مطلب ہے روک لینا، کس کو؟ اپنے نفس کو روکنا۔ اب اس کی آگے وسعتیں ہیں، مطلب بعض دفعہ گناہ سے رکنے کا نام بھی صبر ہے اور وہ عظیم الشان صبر ہے۔ مطلب دل چاہ رہا ہے کہ گناہ کروں، دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ غلط کام کروں، یہ فلاں عورت سے رابطہ کروں، فلاں غلط اڈے پر جاؤں، جوانی ہے، پیسہ ہے، رابطہ نمبر بھی مل جاتا ہے، لڑکے ایک دوسرے کو شیئر کر دیتے ہیں، ساری چیزیں میسر آ چکی ہیں۔ اس وقت صبر کی تعلیم ہمیں پیغام دیتی ہے، تو جوان ضرور ہے، دولت بھی تیرے پاس ہے، ابے کی جائیداد بھی وافر تجھے ملی ہوئی ہے، اور تجھے پتہ بھی ہے کہ فلاں بازار میں جاؤں گا تو مجھے شباب بھی ملے گا، کباب بھی ملے گا، شراب بھی میسر ہوگی، لیکن اے بندے اگر اس جگہ پہنچ کر موت آ گئی تو رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو لہٰذا وہ اپنے گھر میں ہی اپنے نفس کو روک لیتا ہے۔ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے وہ وہیں رک جاتا ہے کہ تیرے لیے بہتر ہے کہ یہاں رک جا، سانس کے رکنے سے پہلے تو اپنے نفس کو گناہ سے روک لے، رب دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، موت کے بعد چہرہ بھی مسکرا رہا ہوگا۔ یہ بھی صبر ہے، یہ صبر ہے، اور اس صبر کی تعلیم آج ہمارے نوجوانوں کو دینے کی ضرورت ہے۔
کہ جن کو موبائل فون نے بے لگام کر کے رکھ دیا ہے، جن کو غلط سوسائٹی نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے نوجوانوں نے، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ جس سکون کی تلاش میں ہیں، یہ پوچھیں ان بوڑھوں سے کہ جو ان چکروں میں پڑھ کے بوڑھے ہو گئے لیکن ان کو سکون نہیں ملا، خدا کی قسم سکون ملے گا تو تمہاری جوان پیشانیاں جب رب کے حضور سجدہ ریز ہوں گی تو تمہیں سکون۔ جن چکروں میں ہو صبر کرو، صبر کرو، نکاح کی طرف جاؤ، بدکاری کی طرف نہ جاؤ، نفس کو روکو، روکو، اس کو لگام ڈالو کہ نہیں، تمہارے یہ راستے نہیں ہیں، تمہاری یہ راہیں نہیں ہیں، تمہارا یہ کردار نہیں ہے جس طرف تم جا رہے ہو۔ یہ بھی صبر ہے، نفس کو روک دینا، لگام ڈالنا۔ جس طرح ایک گھوڑے کھچر کو پیچھے سے اس کا مالک کھینچتا ہے نا، جب روڈ کراس ہو رہا ہو تو کھینچ کے روکتا ہے کہ کہیں ٹرک یا گاڑی اس کو کچل کے نہ رکھ دے۔ اپنے نفس کو روک، اس طرح لگام ڈال کہ کہیں کچلا نہ جائے غضب الہی میں۔ دیکھتے نہیں ہو کتنے زانیوں نے اپنی جائیدادیں برباد کر کے رکھ دی؟ دیکھتے نہیں ہو کتنے شرابیوں نے اپنی جائیدادیں برباد کر کے رکھ دی؟ دیکھتے نہیں ہو لفنگے مشاورتوں نے کئی جوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا؟ کہ عزت کے تاج پہننے والی برادریاں برباد ہو کے رہ گئیں صرف صبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر صبر کر لیتے، مطلب ایک رات کا ہی تو مجرا تھا جو 50 لاکھ اڑا دیا، ایک رات کا مجرا اگر صبر کر لیتے، شادی کا ایک دن گزارنا تھا، کیا تھا اس میں، کیا ملا، کیا تھا؟ کتنے میں جانتا ہوں، یہاں بونگا حیات میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، یہ جو قریب قریب کے دیہات ہیں یہاں کے کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی تجارت صرف مجرے کی نظر ہو گئی۔ پارٹیوں کا پیچھے 20-20 لاکھ دینا ہے، ہاں بھائی کی شادی پہ مجرا کرا لیا، شوق پورا کر لیا، اب پیچھے سے وہ پیسے مانگنے آتے ہیں، کوئی نہیں جی کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے؟ اگر وہ ایک رات صبر کر لیتے، ایک رات کی بات تھی، شادی ہو جانی تھی، اور وہ 20 لاکھ بچ جاتا، آج نہ پیچھے سے کوئی بد دعا دیتا، نہ اڈے پہ آ کے کوئی گالی دیتا۔ بات صرف صبر کی تھی، 2 دن کا صبر، 4 دن کا صبر، 10 دن کا صبر ہم سے نہیں ہو پاتا تو پھر نتیجہ تو آئے گا نا سامنے۔ نتیجہ ہر انسان اپنا اٹھاتا ہے۔ جس طرح چلتی ٹریفک میں اگر ادھر سے کوئی بندہ اپنے جانور کو لگام نہیں دیتا تو اس کا جانور کچل کے رکھ دیا جائے گا، اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جناب، گاڑی والے کو کوئی نہیں کہے گا، اسے کہے گا کہ تو غلط اپنے جانور کو روکا کیوں نہیں ہے، اب کچلا ہے تو اس کا نتیجہ اٹھا۔ تو اگر کسی نے اپنے نفس کو لگام نہیں ڈالی تو یہ بات حقیقت ہے، اس کو پھر ایک دن پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمیں پہلے ہی سمجھا دیا ہے۔ حضور جانے جانا فخر عالم، محبوب عالم، سرور عالم، سردار عالم، سالار عالم، حضور محبوب عالم علیہ السلام نے ہم نے پہلے ہی بتا دیا، صبر سے کام لو، رب تمہاری پیشانیوں کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ صبر کا جام پیو گے کبھی بدن میں گھبراہٹ نہیں آئے گی، صبر کا لباس پہنو گے کبھی ذلت کا لباس نہیں پہننا پڑے گا، صبر کا تاج پہنو گے کبھی رسوا نہیں ہوگے۔ تو صبر کا پہلا معنی نفس کو روک لینا۔ تو یہ بیچ میں ہمارے نوجوانوں کے لیے میں نے گزارش کی ہے، اس طرح جس کا دل نشے کی طرف کرتا ہو، اس میرے بیلی، اس دوست، اس بھائی کو یہ تعلیم دیتا ہوں، میرے بھائی ایک سوٹے کی بات ہے، صبر کر لے، بچ جائے گا، تیری ماں بھی بچ جائے گی، تیری بہن بھی بچ جائے گی، تیری بیوی بھی بچ جائے گی، معاشرے کے اندر عزت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ یہ ایک سوٹا تجھے برباد کر دے گا، صبر کر لینا، نہ پی۔ جو تجھے دوست کہتے نا یار کوئی مسئلہ نہیں، ایک آدھا سوٹا لگا لے، اس بدبخت دوست کی صحبت کو چھوڑ دے، یہ تیرے برتن بھی بکوا دے گا۔ ایک سوٹا تیرا تجھے ساری زندگی رلا کے رکھ دے گا۔ نہ پی، نہ پی سگریٹ، پیروں تلے روند دے اس کو، اگر پیتا ہے تو چھوڑ دے، دوسری بھی سگریٹ چھوٹتی ہے تو اچھی بات ہے، چھوڑ دے، لیکن بہرحال نشے والی سگریٹ، نشے والا انجیکشن
افیون، چرس، شراب، اگر تمہیں پتا ہو نا کہ فلاں گھر کے فلاں بیٹھک میں پی جاتی ہے تو دور سے گزر جاؤ، اس کا دروازہ مت بجا، اس میں مت بیٹھ، صابر بن، صبر کر، جوانی آئی ہے تجھ پر، 8-10 سال کی کھیڑ ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تو دیکھے گا کہ یار اب تو قریب کوئی نظر ہی نہیں آتا، وہ جام چھلکانے والے، وہ پیالے دھونے والے، وہ بوتلیں چھپا کے لانے والے، وہ میرے ہاتھ میں سگریٹ تھمانے والے، وہ دور دور سے انجیکشن کے ڈبے لانے والے اب تو مجھے نظر نہیں آتے، کیونکہ پیسہ نظر نہیں آتا۔ صبر کر جانا، بچ جائے گا، تیری عزت بچ جائے گی۔ یہ تعلیم دیتا ہوں، تربیت کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اگر نہیں تمہیں عادت تو خوش بخت تو ہو، نہیں ہے تو نہ رہے، ہے تو چھوڑ دو۔ اور سب سے پہلی بات، شراب پینے والے اور نشہ کرنے والے کے صحبت میں مت بیٹھ، اس کے تنہائی کو مت اختیار کر، پتہ بھی نہیں چلتا، رنگ پکڑتے پتہ نہیں چلتا، دیر نہیں لگتی۔ اپنی حفاظت کر، اپنے بیٹے کی حفاظت کر، صبر کی تعلیم دے۔ اور نبی پاک سرور کائنات علیہ السلام کہ اگلی تعلیم جو صبر کا اگلا معنی ہے وہ ہے اپنے نفس کو نیکی پر قائم رکھنا، مطلب روکے رکھنا، ادھر ادھر ہٹے نہ۔ اگر نعت پڑھنے کی عادت ہے تو اسی پر رکا رہے، تلاوت کی عادت ہے تو اس پہ رکا رہے، مسجد سے محبت کی عادت ہے تو اس پہ رکا رہے، تیرا نفس ادھر ادھر نہ جائے، اس کو روک کے رکھ، کیونکہ یہیں رکنے والوں کے جسم رب نور بناتا ہے اور یہیں رکنے والوں کی قبروں سے نور کی کرنیں پھوٹا کرتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لے، صبر کر، رکا رہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے، 4 جمعے پڑھے 5واں جمعہ غیب، 6 پڑھے 7واں غیب، 2 نمازیں پڑھی تیسری غیب، مطلب استقامت نہیں ہے۔ تو ہمارا دین کہتا ہے صبر سے رکا رہے۔ کتنے دن ہے؟ 4 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن، زندگی بیت جائے گی۔ بابا فرید کی نہیں بیت گئی، داتا صاحب کی زندگی نہیں بیت گئی، خواجہ صاحب نہیں دنیا چھوڑ کے چلے گئے، کتنے اولیاء اللہ آئے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، لیکن صبر سے ٹھہرے رہے، اپنے آپ کو تھامے رکھا، وجود کو قائم رکھا، نظریات کو پاک رکھا، فکر کو مطہر رکھا، طاہر بن کر رہے، ان کی سوچوں میں پاکیزگی رہی، ان کے سجدوں میں لطافت رہی، وہ راتوں میں بدستور قیام کرتے رہے، ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہمیشہ جاری رہی، ان کی آنکھوں سے عشق رسول سے آنسو بہتے رہے، وہ اللہ کے بن کے رہے، رسول اللہ کے ہو کے رہے۔ مرنے کے بعد آج بھی قبریں روشن ہیں، نام روشن ہے، پیغام روشن ہے۔ تیسرا صبر ہوتا ہے مصیبت آ جائے تو شکوے سے رک جانا، شکایت سے رک جانا کہ نہیں یار آج کا درد کل نہیں رہے گا، کل چلو نہیں تو پرسوں نہیں رہے گا، پرسوں نہیں تو 3 دن بعد چلا جائے گا، لیکن نہیں۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، حدیث مبارک آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور فخر عالم فرماتے ہیں مومن کی مثال نا، سچے اور جھوٹے مومن کی مثال وہ سونے کی طرح ہوتی ہے۔ سونے کو بھٹی میں پھینک دو نا تو اگر وہ کھرا ہوتا ہے تو چمک کے نکلتا ہے، اور کھرا نہ ہو تو کاڑا بن کے نکلتا ہے۔ فرمایا مصیبت کی بھٹی میں جب مومن صالح ڈالا جاتا ہے تو چمک کے نکھر کے نکلتا ہے، وجود ولایت کی کرنوں سے منور کر دیا جاتا ہے۔ جھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی چمک نہیں رہتی۔ تو شکوے، اللہ سے شکوے۔ حدیث مبارک حضور فخر عالم فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب بندے پر بیمار آتا ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ ذرا اندھ کول بہ جا، یہ ہون لوگ پوچھن آن گے، یہ جواب میں کیا کہے گا تو مجھے آ کے بتانا۔ حالانکہ اللہ کو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرشتوں نے کیا بتانا، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں کہ میاں اللہ خیر کرے گا، تجھے درد آئی ہے، تکلیف آئی ہے، ہڈی ٹوٹی ہے، اللہ جوڑ دے گا، تو آگے سے اگر بندہ ہو صالح تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ مہربان ہے، اس نے صحت دی تو اسی نے بیماری دی، وہی شفا دے گا۔ اس طرح کی جب رب کی تعریفیں کرتا ہے، فرشتے واپس لوٹتے ہیں اور اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے عیادت کرنے والوں کے سوال پر جواب کیا دیا، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ جب بھی کوئی آتا تھا وہ بندہ تو تیری تعریف کیا کرتا تھا،
وہ تو تیری تسبیح بیان کرتا تھا، شکر کے ترانے پڑا کرتا تھا۔ تو رب تعالیٰ ان سے کہتا ہے فرشتوں پھر میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کو جنت عطا فرما دوں، میں اس کو جنت عطا کر دوں، اس کے مرض کو شفا میں تبدیل کر دوں، اور اس کو گوشت کو بہتر گوشت میں تبدیل فرما دوں۔ مصیبت آتی ہے، تنگی آتی ہے، دکھ آتا ہے، لیکن اس وقت صبر کیا کرے۔ صبر ہی آپ کی آزمائشوں کا مداوا ہے، صبر میں ہی آپ کی گھبراہٹ دور ہوگی، صبر ہی آپ کے لیے نئے راستے کھولے گا۔ صبر کرنے والے کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ اس کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ صبر کیجئے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، مصیبت کے وقت اور کھائی کے وقت جب صبر نہیں ہوتا نا، تو اس وقت میرے دوستو بندہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے، ناحق راستہ چن لیتا ہے۔ اور میں نے شروع میں آپ کو کہا اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ حق پر رہیں، اور حق پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر کریں، صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ تو الحمدللہ جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کام بھی صبر و استقامت سے جاری و ساری ہے، یعنی اس کے کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کی گئی ہے، صبر کیا گیا ہے۔ نمازیوں نے بھی صبر کیا، کام کرنے والوں نے بھی صبر کیا۔ یعنی شروع میں تو جب شہید کیا تھا تو کہتے تھے یار 2 فٹ اتھا چک کے تے چھت پا دیندے تے مٹی چ پا دے کی روڑے نو پہ گئے۔ تو مطلب اگر ان کی باتیں سنتے تو آج یہ عظیم الشان عمارت، کیونکہ بندہ جلد باز ہے نا، بے صبر آ گیا، جلدی جلدی بس سارے کام جلدی جلدی ہو جان، اور بڑے کام ہمیشہ صبر سے ہوا کرتے ہیں۔ جو جلد بازی ہوتی ہے وہاں دے نا کاڑی اگے ٹوئے، تو جب جلد بازی ہوتی تو پھر بندہ گر جاتا ہے۔ تو میرے دوستو صرف 1 سال اور آپ اسی طرح مسجد سے تعاون کرتے رہیں، 12 مہینے صرف آپ سے اپیل ہے، 12 مہینے اسی طرح آپ صبر و شکر سے چندہ دیتے رہیں، زیادہ نہیں تو ہفتے بھر کا 100 روپیہ مسجد کے لیے دینا کوئی بڑی بات ہے نہیں ہے۔ جو 1000 دیتے ہیں وہ تو مقدر والے ہیں، اللہ اور ان کو نوازے، کئی 500 بھی دیتے ہیں، جو 20 دیتے ہیں وہ 100 کر دیں، جو 100 دیتے ہیں 200 کر دیں، 12 مہینے اور زیادہ نہیں، پھر اس کا کام مکمل ہو جائے گا۔ مطلب 12 مہینے یا تقریباً 1.5 سال لگے گا، یہ مسجد اس طرح مکمل ہوگی کہ پھر اس میں آپ کو ٹینشن نہیں رہے گی کہ یہ کام کروانا ہے تو فلاں کروانا ہے تو فلاں کروانا ہے۔ اس کے سارے کام اب آپ دیکھیں، اس کی بجلی کی جو ڈیپیاں لگی ہوئی ہیں وہ بھی اس طرح لگی ہیں کہ واقعی جو ہے نا شاید یہ گورنمنٹ کے بجٹ سے کام ہو رہا ہے، ہر چیز پراپر طریقے سے اپنی جگہ پر نصب ہو رہی ہے، لگ رہی ہے۔ تو پچھلے 2-3 جمعے تو مدینہ طیبہ کی پرکیف فضاؤں میں تھے، تو چندہ کچھ نیچے آیا ہے، گزارش ہے بھئی اے جڑے پورا کر دو سسٹم تاکہ اپنا جو کام ہے وہ رکے نہ۔ ابھی ٹیلوں کی بہت بڑا بجٹ تو حاجی اسلم صاحب نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی سارے کام ہیں جو کرنے ہیں۔ ابھی مین گیٹ کا کام ہے وہ رہتا ہے، ادھر جو سارا کام ہے 1 کنال کا یہ تقریباً کام ہے۔ یہ امام صاحب جب ادھر شفٹ ہوں گے تو یہ ساری مٹی ڈلے گی، ادھر پراپر بلاک کی صورت میں جو ہے نا واش روم بنیں گے، یعنی کچھ ایک بلاک بنے گا جس میں 5 وقت کی نماز کے لیے جو کھلا رہے گا، دوسرا بلاک صرف جمعے والے دن کھلائے گا، تیسرا بلاک اعتکاف والوں کے لیے یا یہاں کوئی اگر بچے پڑھتے ہوں تو ان کے لیے وہ کھولا جائے گا، بلاک کی صورت میں وہاں واش روم بنیں گے۔ اس کی 12 دری جس طرح داتا دربار پہ بنی ہوئی ہے وہ 12 دری بنیں گی۔ پھر رب نے چاہا کام تعمیر کا مکمل ہو گیا تو پھر وہاں انشاءاللہ ہم لنگر چلایا کریں گے، لنگر کھائیں گے، جمعہ بھی پڑھیں گے، لنگر بھی کھائیں گے۔ تو یہ سارے کام ہیں، تو کم از کم 1 سال اس کے لیے مزید ٹائم چاہیے، وقت چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے ساتھ مالی تعاون بھی رکھیں، دعاؤں کا سلسلہ بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ رواں دواں رکھیں، کیونکہ سارے کام دعاؤں سے ہونی ہیں۔ رب چاہے گا تو یہ سب کچھ، رب نے چاہا ہے تو اتنا ہوا ہے، رب چاہے گا تو باقی بھی ہوگا۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ تو اپنی جیب میں مسجد کے نام کا 1 نوٹ چاہے ہرا لے آیا کرو یا نیلا یا لال، جو بھی لے کے آیا کرو اور مسجد کے لیے ڈال دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی ڈھیروں ڈھیر برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔